براہ کرم ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب اور آپ سے مخاطب ہوں شمع ہومیو کلینک لاہور پاکستان سے۔ آئیے آج ہم ہومیوپیتھی کی ایک انتہائی مفید میڈیسن کے بارے میں بات کرتے ہیں جس کا نام ہے ایسڈ نائٹریکم۔ ایسڈ نائٹریکم یا نائٹریکم ایسیڈیکم ایک ایسی میڈیسن ہے جو ہومیوپیتھی میں بے شمار امراض کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کو ہم پولی کرسٹ میڈیسن بھی کہہ سکتے ہیں۔ انتہائی مفید میڈیسن ہے۔ آئیے اس کے بارے میں آج آپ کو میں پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ یہ کن کن علامات میں کام آتی ہے، اس کی کون سی پوٹینسی استعمال کرنی چاہیے اور کتنی دیر استعمال کرنی چاہیے اور اس سے کون کون سے جو ہے نا وہ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایسڈ نائٹریکم کے ذرا مریض کو آپ دیکھ لیں کہ وہ کیسا ہوتا ہے۔ عام طور پر انتہائی دبلا پتلا اور کالی رنگت والا، اور اس کے علاوہ چشماٹو، بعض دفعہ عینکیں لگائی بھی ہوتی ہیں، نہ بھی لگائی ہوں تو ذرا چندیا کر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ہونٹ پھٹے ہوئے اور اس طرح کے جیسے وہ اس کے اندر کوئی جو ہے وہ السر سا ہو گیا ہوا ہے۔ آنکھیں جو ہیں ان کے اندر بھی جو ہے نا وہ جیسے السر سا ہوتا ہے۔ سکن ہے اس کے اندر موقع، اور موقع بھی اس طرح کے جیسے جو ہے نا وہ آگے سے پن نکلی ہوتی ہے، اور عام طور پر تو اس طرح کا مریض ہوتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی ہو سکتے ہیں پیشنٹ۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ میڈیسن میں میازم پر پہلے 3 ویڈیوز 4 بنا چکا ہوں، بتا چکا ہوں آپ کو اس میں میازم کیا چیز ہے، لیکن سورا، سفلس اور سائیکوسس، یہ جو میڈیسن ہے اس کو سائیکوسس میں رکھا جاتا ہے، لیکن یہ سورا پہ بھی کام کرتی ہے، اس کی ذہنی علامات اس طرح کی ہیں، اور سفلس پہ بھی کام کرتی ہے، اس لیے کہ اس میں تینوں علامات ذہنی بھی جسمانی بھی وہ شامل ہوتی ہیں کہ جو ان تینوں میازم کو کنٹرول کرتی ہیں۔ میں آغاز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہے وہ چونکہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہیں کرنی چاہیے، اس لیے آج میں جو ساری چیزیں آپ کو بتا دوں گا اس کے میں، تو اس میں یہ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ اگر کبھی آپ یہ چاہیں کہ ہم اس کو استعمال کریں تو یہ لیکسس ایک میڈیسن ہے جو اس کی انتہائی متضاد میڈیسن ہے۔ جب آپ اگر میڈیسن جو یہ ہے ہماری ایسڈ نائٹریکم، یہ آپ کھا چکے ہیں تو اس کے بعد لیکسس استعمال نہ کریں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایسڈ نائٹریکم میڈیسن جو ہے اس کی جب آپ ریگولر ڈوز لیتے ہیں تو ریگولر ڈوز لینے سے جب تک آپ علاج کر رہے ہیں، تو جب اس کو روکتے ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی چھوٹی موٹی سکن کی چھوٹی موٹے دانے شانے کو تکلیف آ جاتی ہے تو اس سے پریشان نہیں ہونا، یہ اسی دوا کے اثرات کو اندر سے مکمل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی باقی علامات کیا ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مریض انتہائی زیادہ ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، چل ہوتا ہے، چلی، یہ اس کو سردی زیادہ لگتی ہے۔ ایسا مریض جس کو سردی زیادہ لگے اس کی میڈیسن ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ السر کی علامات کہیں بھی ہیں تو ایسڈ نائٹریکم دی بیسٹ میڈیسن ہے۔ السریٹو کولائٹس ہو، آپ جہاں پہ بھی زخم زیادہ دیر تک رہ گیا ہے اور وہ السر کی طرح کا بن گیا ہے، کینسر کی طرح کی علامات آنی شروع ہو گئی ہیں، وہ آنکھ کے پردے کے اندر کیوں نہ ہو، وہ زبان کے اوپر زخم کیوں نہ ہو، وہ ہونٹوں پر کیوں نہ ہو، وہ مسوڑوں میں کیوں نہ ہو، وہ ناک کے اندر کیوں نہ ہو، وہ پخانے والی جگہ پہ مقد میں کیوں نہ ہو، وہ عضو تناسل پہ کیوں نہ ہو، اندام نہانی پہ کیوں نہ ہو، کسی بھی جگہ پر، عورتوں کے جینیٹل پارٹس پہ ہو یا مردوں کے جینیٹل پارٹس پہ ہو، کسی جگہ پر بھی وہ اگر کوئی ایسا زخم جو زیادہ دیر سے ہے اور وہ السر کسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے تو اس کے لیے یہ دی بیسٹ میڈیسن ہے ایسڈ نائٹریکم۔ اگلی چیز اس کی یہ ہے کہ یہ جو ہماری میوکس میمبرین ہے اور یہ جو ہماری سکن ہے، یہ جہاں دونوں آپس میں ملتی ہیں وہاں پر کسی بھی قسم کی انفیکشن ہوتی ہے تو یہ اس کے لیے بہترین میڈیسن ہے۔ مثلا ہماری یہ جو اندر والی جلد ہے، یہ باہر والی جلد سے میوکس میمبرین سے مل رہی ہے، ناک کے اندر ہے،
جہاں پہ بھی پخانے والی جگہ پہ ہے، پخانے کے جہاں سے خارج ہو رہا ہے مقد ہے اس کی اور باہر والی جلد ہے، وہ دونوں آپس میں جہاں پہ مل رہی ہیں، وہاں پر اگر کوئی زخم ہے تو اس کے لیے یہ بہترین دوائی ہے. وہاں کے پہ کوئی انفیکشن ہے تو اس کی بہترین دوائی ہے. ایسڈ نائٹریکم کے بارے میں ایک بات اور میں بتا دوں آپ کو کہ افینسو ڈسچارج، بدبودار اخراج، وہ کہیں سے بھی ہے، ایون آنسوؤں سے بھی آپ کے بدبو آ رہی ہے تو اس کی بھی دوائی یہی ہے. پسینے سے بدبو آ رہی ہے اس کی میڈیسن یہی ہے. اور یہ خاص طور پر رات کو بغلوں میں سے جو پسینہ آتا ہے اس میں شدید بدبو آتی ہے، بعض لوگوں کو پسینے میں سے شدید بدبو محسوس ہوتی ہے، اس کی یہ بہترین دوائی ہے. پھر اگر ہوا خارج ہوتی ہے تو اس میں سے شدید بدبو آتی ہے، پیشاب میں سے گھوڑے کسی بدبو والا پیشاب خارج ہوتا ہے، پخانہ آتا ہے، بے شک سخت پخانہ آتا ہے یا پوٹیاں لگی ہوئی ہیں، ڈائریا ہے، اس وقت بھی شدید بدبو والا وہ پخانہ ہوتا ہے. سانسوں میں سے بدبو آتی ہے، عورت کے حیض میں سے بدبو آتی ہے، ایون ناک کی سکریشن سے بدبو آتی ہے، لکوریے سے بدبو آتی ہے. کوئی بھی جہاں پہ بدبودار افینسو سکریشن ہوتی ہے، اخراج ہوتا ہے، بدبودار اخراج ہوتا ہے، وہاں پہ ایسڈ نائٹریکم کو ضرور یاد رکھیں. بہت اچھی میڈیسن ہے اس کے لیے. آپ 30 پوٹینسی میں صبح دوپہر شام 3 ڈراپس جو ہے وہ اپنے پیشنٹ کو دیں. بغلوں سے بدبو آ رہی ہے، پسینے سے بدبو آ رہی ہے، اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائے. اگلی چیز جو اس کی ایسڈ نائٹریکم کی ہے وہ ہے جس کو ہم واٹس کہتے ہیں، موقع کہتے ہیں. لیکن یہ موقع اور طرح کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ بالکل نوکدار ہوتے ہیں، دوسرا یہ تھوڑا سا چھیڑا موقع کو نیچے سے خون نکلنا شروع ہو گیا، منہ دھویا ہے تو موقع میں سے وہ جہاں موقع ہے وہاں خون نکلا. خاص طور پر یہ پیچھے موقع، آگے گردن پر موقع، پورے جسم پر بغلوں پہ موقع، ادھر موقع، اور خاص طور پر یہ جینیٹل پارٹس جو نیول کے جو سائڈیں ہیں وہاں پر موقع، عضو تناسل پر موقع، اور عورت کی شرمگاہ پر موقع. ان جگہوں پر موقع بھی انتہائی پر درد، ایسی جیسے کوئی لکڑی کی کوئی کھپچی جو ہے نا اس کے اندر گھسی ہوئی ہے. موقع نہیں ہے وہ، بلکہ وہ کوئی کھپچی گھسی ہوئی ہے جو سکن کے اندر، یا ایسے ہے کہ جیسے کوئی سوئی چبھئی ہوئی ہے، اس طرح کا موقع ہو اور اس کو ذرا سا چھیڑیں تو اس میں سے خون نکلنا شروع ہو جائے، تو یہ ایسڈ نائٹریکم کی دی بیسٹ سمٹمز ہیں. اس میں آپ 30 پوٹینسی میں صبح دوپہر شام اور رات 3 دفعہ جو ہے یہ میڈیسن 3 ڈراپس جو ہے وہ دیں. اللہ کے فضل سے اس طرح کے موقع جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور پھوڑے، پھنسیاں، خاص طور پر وہ جو انتہائی پر درد ہوں، جان نکل رہی ہو اس کے درد سے، ایسے لگ رہا ہو کہ جس نے کینچی سے اس کو جگہ کو کاٹ دیا ہے، اس جلد کو کینچی سے پکڑ کر کاٹ دیا ہے، اور وہاں پہ وہ جو درد ہو رہا ہے، اس طرح کا شدید درد والا جو ہے وہ پھوڑے پھنسیاں، اور ان کو نکلے ہوئے زیادہ دیر ہو گئی ہو یا پھوڑے پھنسیاں نکلنے کا رجحان زیادہ ہو، اس وقت یہ بڑی زبردست قسم کی میڈیسن ہے ایسڈ نائٹریکم. اور اس کے علاوہ پاؤں کے نیچے، ہاتھوں کے اوپر، جس کو ہم چنڈیاں کہتے ہیں، کارنز کہتے ہیں، اور وہ نوکدار ہوں اور ان میں شدید درد ہو رہا ہو اور ان میں سے خون نکلتا ہو، تو اس کے لیے ایسڈ نائٹریکم بہت اچھی میڈیسن ہے. آئیے ہم ذرا اس کی ذہنی علامات کے بارے میں بات کر لیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب تک آپ اس کی فزیکل علامات پہ بات کریں گے تو اس وقت تک اس کی میڈیسن 6 پوٹینسی ہوگی، 30 پوٹینسی ہوگی. جب اب ہم اس کی ذہنی علامات پر، مائنڈ سمٹمز پر بات کریں گے تو اس کی میڈیسن 200، 1 m، 200 اور 1 m پوٹینسی جو ہے نا وہ عام طور پر استعمال ہوتی ہے. ذہنی علامات کیا ہے؟ مریض جو ہے وہ ذہنی طور پر اس طرح سے ہے کہ اگر کسی کی عیادت کرنے جاتا ہے تو واپس ہی نہیں آتا. اس لیے نہیں آتا کہ بھی کہیں یہ ماری نہ جائے بندہ، میں اگر چلا گیا تو بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ فوت ہو گیا، تو اس کے پاس سے ہٹتا نہیں. انتہائی زیادہ ہمدرد ہوتا ہے، انتہائی زیادہ جو ہے کیئرنگ ہوتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، اس قدر کیئر میں چلا جاتا ہے، اس قدر اس کی حفاظت میں، عیادت میں چلا جاتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گا. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی بیماری کہیں مجھے نہ لگ جائے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ فوت ہو گیا ہے اس کا مریض، تو وہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے کی مس مینجمنٹ سے یا کسی وجہ سے یہ ایسا مسئلہ ہو گیا ہے تو ان کے ساتھ اس کا کینہ شروع ہو جائے.
बुग़्ज़ शुरू हो जाए, अदावत शुरू हो जाए, उसका दिल चाहे कि जिसने इसके साथ केयर नहीं की उसको मैं जान से मार दूं, उसका बुग़्ज़ और कीना ख़त्म ही नहीं होता, बल्कि ऐसा मरीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर घुलता रहता है और उसका गम जो है वो यकदम नहीं होता। अगर किसी की अजीज़ की कोई फौतगी भी हो गई है, वो कोई फौत हो गया उसका कोई अजीज़ कोई दोस्त, तो वो अजहार नहीं करता, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उस गम में घुलता रहता है और इसी गम में घुलते घुलते बाज़ दफ़ा जो है कोई बड़ा कदम उठा बैठता है, कोई किसी को मारने तक का भी कि जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हुआ होता है या उसको मसला होता है। इस तरह से अपने बॉस के बारे में कीना कि उसने मुझे जॉब से क्यों निकाला या उसने मुझे क्यों झिड़की दी, इस हवाले से वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर जो है वो चीज़ डेवलप होती रहती है। तो ये तो है उसकी ज़हनी अलामात। इन अलामात पर ऐसे मरीज़ को आप अपने 30 पोटेंसी से ऊपर की पोटेंसी जो है वो इस्तेमाल करें। 200 पोटेंसी, 1M पोटेंसी, CM पोटेंसी, LM पोटेंसी, L पोटेंसी में चले जाएं, मतलब ऐसी पोटेंसी दें कि जिससे उसकी जितनी पुरानी ज़हनी अलामात हैं उतनी ही जल्दी ख़त्म हो। इसके लिए भी बस 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वो आप इसको एक डोज दे सकते हैं। तो इसके अलावा ख़ास तौर पर जो जिस चीज़ पर मैं बात करना चाहता हूँ, जो मैंने पहले भी कोई 8-10 वीडियोज़ हैं जो पाइल्स पे बवासीर पर मैंने दी हैं, आप मेरी पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं। तो ये एसिड नाइट्रिकम बवासीर की बड़ी बेहतरीन दवाई है पाइल्स की, ख़ास तौर पर जब खून आ रहा हो, खून ऑफेंसिव हो और उसके साथ मकद बाहर निकल आती हो, अखरूज मकद का मसला हो, तो उस वक्त भी जो होता है जिसको हम कांच निकलना कहते हैं, उस वक्त भी ये एसिड नाइट्रिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर यह है मकद के जो इर्द गिर्द ज़ख़म जिसको हम फिशर बोलते हैं, फिशर हों और वो अल्सरेटिव हो चुके हों, उनके अंदर कैंसर की तरह या अल्सर की तरह से वो मवाद जो है वो मौजूद हो और वो शदीद दर्द कर रहा हो, ऐसे लगे कि जैसे किसी ने कैंची से काट दिया है या किसी ने कोई जो है वो खपची जो है उसमें चुबो दी है या कोई पिन जो है ना वो उसमें मार रहा है, और ये अचानक दर्द आते हैं और अचानक शदीद किस्म का जो दर्द आता है, सुई के चुभने का सा दर्द, और उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। इस तरह के दर्द अगर पाइल्स में है तो पाइल्स में जहाँ बहुत सारी और दूसरी मेडिसिन मैंने आपको बताई हुई हैं, जैसे रेटेनिया जो है वो इसके लिए बड़ी अच्छी दवाई है, जो फिशर के लिए और खूनी बवासीर के लिए और कट के लिए, वहाँ पे एसिड नाइट्रिकम उससे कहीं ज़्यादा अच्छा काम करती है। और बवासीर की ये बेहतरीन किस्म की मेडिसिन है जब ये अलामात के मुताबिक दे दी जाए। तो ख़वातीन और हज़रात, ये थी हमारी एसिड नाइट्रिकम मेडिसिन, ये होम्योपैथिक की मेडिसिन है। मेरी जो पहले भी अक्सर ये आप लोगों से दरख्वास्त रहती है कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन की कोशिश ना करें, आप अपने होम्योपैथिक मुआलिज के पास जाएं, उससे अपनी दवाई तजवीज़ करवाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है, आप इससे भी रब्ता कर सकते हैं हमसे। लेकिन अगर आपको अपने इलाके में कोई अच्छे होम्योपैथ मिलते हैं तो उनसे जाकर अपनी मेडिसिन तजवीज़ करवाएं। हम ये जितनी भी वीडियोस देते हैं वो आपको इंफॉर्मेशन या नॉलेज शेयर करने के लिए देते हैं। सेल्फ मेडिकेशन हमारा मकसद नहीं होता है। सेल्फ मेडिकेशन से बाज़ दफ़ा जो है वो असरात इसके बरक्स भी मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजलो करम से हर बीमारी का इलाज मौजूद है, तो पूरे एतमाद से अभी राब्ता कीजिए डॉक्टर रिजवान साकिब 0303 7578 803।